رواجی ذہن الیاس ہووے امریکہ کے مشہور شہر میساچوسیٹس کا ایک معمولی کاریگر تھا۔ وہ 1819 میں پیدا ہوا اور صرف 48 سال کی عمر میں 1867 میں اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ سلائی کی مشین تھی جو اس نے 1845 میں ایجاد کی۔ ایلیس ہووے نے جو مشین بنائی، اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے ابتدا سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا، جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے۔ ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا، اس لیے ایلیس ہووے نے جب سلائی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا۔ اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی۔ شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا سی سکتا تھا، کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی۔ ایلیاس ہووے ایک عرصہ تک اسی ادھیڑ پن میں رہا، مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہ آتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر سلائی کی مشین بنا کر تیار کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلہ کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھ میں برچھا تھا۔ ہووے نے غور سے دیکھا تو ہر برچھے کی نوک پر ایک سوراخ تھا۔ یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی۔ ہووے کو آغاز مل گیا۔ اس نے برچھے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرح چھید بنایا اور اس میں دھاگا ڈالا۔ اب مسئلہ حل تھا۔ دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی۔ ہووے کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہ صحیح ہے۔ جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا، اس وقت وہ معاملے کو سمجھا اور فوراً حل کر لیا۔ جب آدمی اپنے آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح مذکورہ شخص نے پا لیا۔ مقصدیت: جاپان نے 1931 میں چین کے شمال مشرقی حصے منچوریا پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی پسند کی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد چین اور جاپان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ 7 جولائی 1937 کو پیکنگ کے پاس مارکو پولو برج کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے دبے ہوئے جذبات کو بھڑکا دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ شروع ہو گئی، جو بالآخر دوسری جنگ عظیم تک جا پہنچا۔ اس وقت سے چین اور جاپان کے درمیان نفرت اور کشیدگی پائی جاتی تھی۔ چند سال پہلے جاپان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے مطابق جاپان کو چین میں ایک اسٹیل مل قائم کرنا تھا، مگر معاہدے کی تکمیل کے بعد چینی حکومت نے اچانک اس کو منسوخ کر دیا۔ چین کے نئے وزیر اعظم ڈینگ زوپنگ نے حال میں اشتراکی انتہا پسندی کو ختم کیا اور کھلے دروازے اوپن ڈور کی پالیسی اختیار کی تو جاپان کے لیے دوبارہ موقع مل گیا۔ چنانچہ آج کل جاپان نے چین میں زبردست یورش کر رکھی ہے۔ آپ اگر جاپان سے چین جانا چاہیں تو آپ کو ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ 3 ماہ پیشگی بک کرانی ہوگی۔ جاپان سے چین جانے والے ہر جہاز کی ایک ایک سیٹ بھری ہوتی ہے۔ چین میں تجارت کے زبردست امکانات ہیں۔ جاپان چاہتا ہے کہ ان تجارتی امکانات کو بھرپور استعمال کرے۔ اس مقصد کے لیے جاپان نے یکلخت طور پر ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا دیا۔ ایک سیاح کے الفاظ میں جاپان نے طے کر لیا کہ وہ چین کی طرف سے پیش آنے والی ہر اظہار ثانی پن پرکس کو یک طرفہ طور پر برداشت کرے گا۔ مذکورہ سیاح نے لکھا ہے کہ میرے قیام ٹوکیو جون 1985 کے زمانے میں ریڈیو بیجنگ نے اعلان کیا کہ چین میں ایک میوزیم بنائے گا جس میں تصویروں کے ذریعے دکھایا جائے گا کہ جاپانیوں نے چینیوں کے اوپر ماضی میں کیا کیا مظالم کیے ہیں۔ اس میوزیم کا افتتاح 1987 میں ہوگا۔ جبکہ مارکو پولو کے حادثے کو 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ جاپانیوں سے اس خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب زیادہ زور دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، "You know, our Chinese friends have a way of twisting our tales and appealing to our conscience." آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے چینی دوستوں کا مہمیز لگانے کا طریقہ ہے، وہ ہمارے ضمیر کو متوجہ کر رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا 13 جون 1985۔ جاپان کے سامنے ایک مقصد تھا، یعنی اپنی تجارت کو فروغ دینا۔ اس مقصد نے جاپان کے اندر کردار پیدا کیا۔ اس کے مقصد نے اس کو حکمت برداشت، اعراض کرنا اور صرف
बकदर ज़रूरत बोलना सिखाया। इसके मकसद ने इसको बताया कि किस तरह वो माजी को भुला दे और तमाम झगड़ों और शिकायतों को यकतरफ़ा तौर पर दफन कर दे, ताकि इसके लिए मकसद तक पहुंचने की राह हमवार हो सके। बामकसद गिरोह की नफ्सियात हमेशा यही होती है, ख्वाह इसके सामने तजारती मकसद हो या कोई दूसरा मकसद। और जब कोई गिरोह ये सिफात खो दे तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस गिरोह ने मकसदियत खो दी है। इसके सामने चूँकि कोई मकसद नहीं, इसलिए इसके अफराद का कोई किरदार भी नहीं। मौजूदा ज़माने में हमारी कौम की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी बेकिरदारी है। जिस मैदान में भी तजर्बा कीजिए, आप फ़ौरन देखेंगे कि लोगों ने अपने किरदार खो दिया है। इनके ऊपर किसी ठोस मंसूबे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। जहाँ भी इन्हें इस्तेमाल किया जाए, वो दीवार की कच्ची ईंट साबित होते हैं, वो दीवार की पुख्ता ईंट होने का सबूत नहीं देते। इस कमज़ोरी की असल वजह यह है कि आज हमारी सारी कौम ने मकसद का शऊर खो दिया है। वो बेमकसद गिरोह होकर रह गए हैं। इनके सामने ना दुनिया की तामीर का निशाना है और ना आखिरत की तामीर का निशाना। यही इनकी असल कमज़ोरी है। अगर लोगों में दोबारा मकसद का शऊर ज़िंदा कर दिया जाए तो दोबारा वो एक जानदार कौम नज़र आएंगे। वो दोबारा एक बाकिरदार गिरोह बन जाएंगे, जिस तरह वो इससे पहले एक बाकिरदार गिरोह बने हुए थे। कौम के अफराद के अंदर मकसद का शऊर पैदा करना इनके अंदर सब कुछ पैदा करता है। मकसद आदमी की छुपी हुई कुव्वतों को जगा देता है, वो इसको नया इंसान बना देता है।